بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی دنیا کے اندر۔ کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی یہ قرآن و حدیث میں آیا ہوا فگر نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات، کوئی فگر ملتا ہے، تعداد ملتی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ علماء سے یہی سنا ہے کہ 18,000 مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت ترین، جس کو عقل دی، جسے علم دیا، جسے فہم دیا، جسے شعور دیا، جسے ادراک دیا، جسے اللہ نے سینس دی، وہ انسان ہے۔ بقدر ضرورت ہر آدمی، ہر مخلوق کو یہ چیزیں دی گئیں، لیکن انسان کو عقل، فہم، ادراک، شعور، سینس، علم، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عطا ہوئیں۔ اسی بنا پر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن ہم عجیب لوگ ہیں، ہم عجیب قسم کے انسان ہیں۔ عقل سے کام لینا شاید ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، یا ہمیں عقل سے کام لینا آتا ہی نہیں ہے، اور یا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے عقل سے، علم سے، شعور سے، ادراک سے، فہم سے، سینس سے اللہ نے ہمیں مزین کیا ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس سے۔ آج جو یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے 30 دسمبر ہے۔ کل کی جو رات ہے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات، یہ ایک تباہ کن رات ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ خوشی منائیں گے۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اس چیز کی خوشی ہے۔ ہماری عمر کم ہو گئی، ہم قبر کے مرنے کے اور قریب ہو گئے، اس بات کی خوشی ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ کس چیز کا جشن ہے؟ نیو ایئر نائٹ۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسے جیسے زلزلہ آیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کی چلت پھرت اور پوری دنیا کی حرکات و سکنات، بہت سارے لوگ، غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی اس میں شروع ہو گئے، اور اس رات کو ہم نے جشن کی رات بنا لیا۔ اس رات کو ہم نے لہو و لعب کی رات بنا لیا۔ اس رات کو ہم نے کھل کر اللہ کی نافرمانی کرنے کی رات بنا لیا۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب، ہر طبقے کے، ہر قسم کے لوگ اس رات کو کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے نظر آتے ہیں۔ عزیز ناظرین اور سامعین، کیا یہ ہمارے کرنے کے یہی کام رہ گئے؟ یہ رات ایک دوراہا ہے۔ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک، 2023 ختم ہوگا، 2023 ختم ہوگا، اور وہ ختم ہوتے ہی 2024 شروع ہوگا، یعنی ہم دوراہے پر ہیں۔ اگر ہم گناہ میں مبتلا ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ 2023 کا اختتام گناہ سے ہوگا، گناہ پر ہوگا۔ 2024 کا شروع گناہ سے ہوگا۔ تو کیا آپ اور میں کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اس وقت میں، اس رات میں گناہ میں مبتلا ہے، کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ سال اچھا رہا ہوگا، اور آئندہ سال جو گناہ سے شروع ہوا 2024 وہ اچھا رہے گا؟
جب اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے پھر ہمیں اللہ سے شکایت ہوتی ہے. زلزلے آ گئے ہیں تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، طوفان آ گئے پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، سیلاب آتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے وقت کی بارشیں ہو جائیں، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی تب بارش نہیں ہوتی، جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی بارش کی تب بارش ہو جاتی، پھر ہمیں اللہ سے شکایت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کیا کبھی ہمیں کچھ اپنے سے شکایت ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ میرے کرنے کے یہی کام ہے کہ 2023 31 دسمبر کی رات میں جشن کی رات بناؤں گا اپنی، اور اس رات میں میں جشن مناؤں گا، اور جو کہ نیو ایئر نائٹ میری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور جس میں سب سے بڑا وبال اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو 2023 ہے وہ گناہ کرتے کرتے ختم ہوگا اور 2024 گناہ کرتے کرتے شروع ہوگا. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ 2023 میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی؟ یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس سال کی ابتدا ہم نے گناہ سے کی ہے، اللہ کی نافرمانی سے کی ہے، اس سال میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی؟ عزیز دوستو، یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس رات کے اندر اس قدر گناہ ہوتے ہیں، اس قدر شراب، کباب، شباب، بدکاری، بدماشی، اس قدر عزتیں، عصمتیں لٹتی ہیں اس رات میں کہ شاید پورا سال ایسا نہ ہوتا ہو. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین کے اوپر جب گناہ ہوتے ہیں اور بہت بڑھ جاتے ہیں تو زمین اللہ سے کہتی ہے، اے اللہ ان انسانوں کے گناہ بہت ہو گئے، گناہوں کا وزن بہت ہو گیا، آپ مجھے اجازت دیں میں ان انسانوں کو اپنے اندر نگل لوں. اور آسمان دیکھتا ہے تو آسمان کہتا ہے، اے اللہ ان بنی آدم کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، ان انسانوں کے گناہ زیادہ ہو گئے، مجھے اجازت دیں میں ان پر گر پڑوں. پہاڑ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ ان انسانوں کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں اجازت دیں ہم ان کو کچل ڈالیں. سمندر اللہ سے اجازت مانگتا ہے. یہ جو سمندر کنارے جا کر نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں اور جناب ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کے حالات سن لیں. یا ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں اور جناب وہاں کمروں کی بکنگ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں، سن لیں پہاڑ کیا کہتے ہیں، سمندر کہتا ہے، اے اللہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، مجھے اجازت دیں میں ان پر چڑھ دوڑوں. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کان عبدکم فشانکم بھی، اگر تمہارا بندہ ہے تو جو مرضی کر لو. یعنی آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو اور سمندروں کو اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارا بندہ ہے تو جو چاہے کرو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَىٰ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں اور میرا بندہ جانے. ایسے رب کو ناراض کرنا اور اتنا کھل کے اس کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ جانا کہاں کی عقل مندی ہے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. جتنے دوست بات کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے اس بات کو آگے شیئر کریں، آگے نقل کریں اور کوشش کریں اس رات کو 11:30 بجے یا 12:30 بجے جب تاریخ بدلے گی 11:30 بجے، 12 بجے تاریخ بدل دی ہے، 11:30 بجے وضو کر کے توبہ کی نیت سے مصلی پر آئیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تاکہ سال کا اختتام اچھا ہو. اور تاریخ بدلنے کے بعد کچھ دیر تک انہی نیکی کے کاموں میں لگے رہیں تاکہ اس سال کا اختتام بھی نیک کام سے ہو اور 2024 کا ابتدا بھی نیک کام سے ہو. یہ سال ختم ہوگا اور حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. مجھے امید ہے جب 2023 کے آخری لمحات میں
ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں گے، اور نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، کسی اور اچھے کام میں ہم مشغول ہوں گے، تو ہمارے اس سال کا اختتام بھی اچھا ہوگا، اور امید ہے اللہ گزشتہ سارے سال کی بلکہ سالوں کی ہماری کمی کوتاہیاں معاف کر دیں، اور دوسرے 2024 کا دوسرے سال کا نئے سال کا جو ابتدا ہوگا، افتتاح ہوگا، وہ بھی اچھے کام سے ہوگا اور نیکی کے کام سے ہوگا۔ اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے جب سال کا ابتدا اچھا ہوگا، سال کا افتتاح اچھا ہوگا، تو انشاءاللہ پورا سال ہمارا خیر و برکت اور عافیت اور حفاظت سے گزرے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔